السلام علیکم، میں ہوں رمشا خان، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سنسنی خیز کہانی لے کر، جس کا نام ہے خوبصورت چڑیل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل اردو کہانیوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کو اس ٹائم پر کون تنگ کر رہا ہے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، بہت ہی اچھا دوست تھا میرا۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں، آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلدی میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمرے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی، جہاں پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دبک کر بیٹھے تھے۔ حویلی کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا، جو نہر والی سائڈ پر کھلتی تھی۔ حویلی کی پچھلی طرف گیا، میں نے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب چلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی، جو کسی کے ننگے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا، لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو ساتھ لے گیا ہوگا۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر نکل گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی۔ پھر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آئی۔ میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ ساتھ چلتے ہیں تو میں چلتا ہوں، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے کے لیے چھوڑ دیے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں نے پہلے اس قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی؟ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چچا نے اس کو پالا تھا۔ انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ بھی شریف لوگ ہیں، شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک درخت پہ چلے گئے۔
वहाँ काफ़ी दरख्त थे और एक दरख्त के नीचे भाभी सना पड़ी हुई थी और मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वो निशान भाभी के पाँव के थे, क्योंकि अब उनके पाँव पर खून जम चुका था और वो बेहोश थीं। इंस्पेक्टर साहब ने गाड़ी वाले को कॉल की। वो कब्रिस्तान के पास गाड़ी ले आया और हम भाभी को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर आ गए। गाड़ी वहाँ पहले से ही मौजूद थी और उसको अस्पताल ले गए। भाभी काफ़ी देर से बेहोश थी, लेकिन वही थी जो बता सकती थी कि अकबर का कातिल कौन है और वो कब्रिस्तान तक कैसे आई। मैं अकबर के कफन दफन में मसरूफ़ था। अकबर का भाई और वालिद भी गांव से आए थे। अकबर का बड़ा भाई अकरम बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। वालिद का भी बहुत बुरा हाल था। वो तो अकबर की ज़िद के पीछे खामोश थे। अकबर ही ज़िद करके शहर आया था और बैंक में मुलाजिम हो गया था। शादी भी उसने अपनी पसंद से की थी। सना भाभी पर भी शक कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। शादी को तो कुछ ही दिन हुए थे और अभी तक अकबर की छुट्टी भी ख़त्म नहीं हुई थी। तो सना भाभी पर शक किस तरह किया जा सकता था? क्योंकि जब तक आपने किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, आपको कैसे मालूम होगा कि वो कौन है और कैसी तबीयत का है। आज इस वाक़े को 3 दिन हो गए हैं। भाभी अभी तक बेहोश थी और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं बैंक से वापसी पर अस्पताल का चक्कर लगाता था। अकरम भाई और अकबर की वालदा अस्पताल में ही थे। इनको पता था कि भाभी वो ज़रिया है कि जिसके ज़रिए कातिल तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस के 2 आदमी भी हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे। हमेशा की तरह मैं फ़ारिग होकर थाने गया तो मेरी मुलाकात इंस्पेक्टर से हुई। खान मेरा क्लास फेलो था और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने सारा वाक़या खान को बताया। इंस्पेक्टर खान किसी गहरी सोच में डूब गया। काफ़ी देर के बाद वो बोला, इस किस्म के 2-3 केस पहले भी हुए हैं। क्या मतलब? कैसे केस खान? अकेला घर, आबादी से दूर रहता था, यानी कम आबाद वाला इलाका, और उसके घर में सिर्फ वो अकेला ही रहता था और फिर शादी भी अचानक और एक अनजान लड़की से की। ये बात तो ठीक है, लेकिन सना भाभी तो बहुत ही अच्छी हैं, काफ़ी खिदमत करती थी अकबर की। अच्छा, तो वो कहाँ है? क्या ज़िंदा है? हाँ, वो ज़िंदा है और अस्पताल में दाखिल हुई है और बेहोश है। चलो सफ़ीर, अस्पताल चलते हैं। वहाँ पर ही बात वाज़ेह होगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो अकरम भाई वहाँ पर मौजूद थे। अकरम भाई, भाभी को होश आया? नहीं, वो अभी तक बेहोश है। टेस्ट हो रहे हैं। वो अंदर थिएटर रूम में है। हम बाहर इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए तो खान ने पूछा, डॉक्टर साहब, अब मरीज़ा कैसी है और होश कब तक आएगा? वो ख़तरे से बाहर है, होश भी जल्दी आ जाएगा। क्या हम देख सकते हैं इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसको कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। हम तीनों कमरे में आए तो मैंने देखा कि खान भाभी को गौर से देख रहा है। ये सना भाभी है, अकरम ने कहा। इसको जानते हो? आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम दोनों बाहर आए और एक तरफ होकर खड़े हो गए तो खान ने बताया, सफ़ीर, अगली किस्त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।